بس کی ٹکٹ کیا سستی ہوتی ہے؟ اچھا، کہاں سے، کون سی بس سے آیا؟ اچھا، اس بس سے آیا. سیٹ ملی تھی؟ کھڑے کھڑے تو نہیں آئے؟ یا بیگ رکھنے کی جگہ نہیں تھی؟ تھی؟ اچھا. رکتی تھی بس؟ کھانا وانا کھایا تھا؟ کتنے گھنٹے میں پہنچے تھے؟ آپ تھکے آرے پہنچے ہوئے اور اس جناب کے سوالات کے جواب آتے ہو نا. اچھا، اتنی لیٹ پہنچی؟ بولا نہیں کوئی ڈرائیور کو؟ پھر کیا ہوا؟ پھر یہاں فیضان مدینہ کیسے پہنچے؟ رکشا نہیں ملا تھا؟ پیسوں کا پیسے نہیں لے کے نکلے تھے؟ اچھا، یہاں پہنچ گئے پھر کیا ہوا؟ نماز ملی نہیں ملی یہاں جماعت سے؟ اس کو جواب دو نا. بعض اوقات آدمی دل کرتا ہے چیخ کر بولے گا یار تو چپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹوپی کہاں سے لی؟ کتنے کی لی؟ یہ والی کیوں لی؟ پٹے والی کیوں نہیں لی؟ کپڑا کہاں سے لیا؟ کہاں سے سلوایا؟ اچھا، کام کوئی نہیں ہوتا نا. کام کوئی نہیں ہوتا. کوئی اس سے مطلب کی بات ہو، کوئی کام ہو، کوئی پتے کی ضرورت ہو، کوئی کرائے کا معلوم کرنے کی ضرورت ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ کہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنا. خود کو دوسروں کے معاملے سے روکنا یہ ایک طرح سے مجاہدہ ہے. رکتا نہیں آدمی. دو آدمی بات کریں اپنے کو لگے گا یار کیا بات کریں. وہ میرے پاس وہ مشین ہوتی نا، وہ مشین وہ جو دور سے سن لیتی ہے، وہ مشین آج تک پتہ نہیں کدھر بنی نہیں بنی. تو اتنی پنچات اس کو ہم بولتے ہیں نا. اور بیجا چیزوں میں پڑنا، بیجا سوالات کرنا. اچھا کیا حال ہے؟ ابو کا نام کیا ہے؟ چلو سمجھے. کتنی بہنیں؟ اب تجھے میری بہنوں سے کیا لگے یار؟ کیوں میری بہنوں کے بارے میں پوچھتا ہے؟ بھائی کتنے؟ کیوں بھائی بھائیوں سے مار کھانی ہے تجھے؟ کوئی تعلق نہیں گھر کا، فیملی کا. یہ نارمل تو میں نے یہاں کے حوالے سے بیان کیا. یار یہ بیگ لایا اور دوسرا بیگ نہیں ملا تو دے دیتا، لے آتے بھائی. بیگوں کی پنچات، لگیج کی پنچات. تو کپڑے کتنے لائے؟ تو تکیا کون سا لایا؟ یہ کیوں لایا؟ تو وہ کیوں لایا؟ تو تولیہ کیوں بھول گیا؟ تو صابن کیوں لے آیا؟ تو کنگھی کیوں یہ والی استعمال کر رہے ہو؟ اتنے سوالات کرتے ہیں. بعض اوقات آدمی تنگ آ جاتا ہے نا، بولتا ہے یار یا تو کہاں سو میں، کدھر رہوں، کدھر بیٹھوں، کوئی ایسی جگہ بتا جائے یہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں رہتا ہوں. بھاگتا ہے آدمی. اتنے فضول قسم کے سوالات. یہ تو یہاں کا ماحول ہے. ایک ماحول ہوتا ہے باہر کا. فون کرتے ہیں، بیٹا ابو ہیں؟ جی ابو مصروف ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ مصروف ہیں. نہیں کیا کر کے آ رہے ہیں؟ کب آئے تھے؟ بتاؤ بیٹا میں گھر کا آدمی ہوں. ابھی تو گھر کا آدمی ہے تو گھر پہ ہوتا فون کیوں کر رہا ہے؟ عجیب قسم کی. امی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ کیا پکایا ہے؟ ایسا سوالات. ابو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کب آئیں گے؟ روز لیٹ آتے ہیں. اب اس کو جواب دو. اتنے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آدمی کے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. یعنی ان کاموں کو چھوڑ دے جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا. آپ اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ آپ کی باتیں سامنے والے کو کرید رہی ہیں، اس کے فیملی میٹر میں انوالو ہو رہی ہیں، اس کی پرسنل لائف میں انوالو ہو رہی ہیں. جو یہ نہیں چاہتا وہ بات اس سے کرنا چاہ رہے ہیں. ایک شخص ہوتا ہے کم گو ہوتا ہے، نہیں اس کو اتنی بیمار ہے، آپ گئے حضور کیا حال؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو لیا البتہ تھوڑی بہت ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، آپ دعا کیجئے. نہیں کیا ہوا؟ رپورٹس کیا ہیں؟ ایکس رے کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اللہ اب اس کو پورا کلینک لیبورٹری کا چکر لگواؤ. اس کا پھر ڈاکٹر کی فیس پوچھے گا، پھر ڈاکٹر کے اوپر تبصرے کرے گا.
پھر بدقسمت منہ بھر بھر کے غیبتیں کرے گا اور سنو اسے. تو یہ بعضوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں. گھر جائیں گے تو گھر پہ جا کر پنچات کریں گے، سامان، فرنیچر، یہ وہ، بچوں کے معاملے میں تو کپڑوں کے معاملے میں تو پردوں کے معاملے میں تو کلر کے معاملے میں ہزار قسم کی باتیں کرتے ہیں. بعض باتوں کا سر پیر ہوتا ہے، بعض باتیں ویلڈ ہوتی ہیں، بعض چیزیں درست ہوتی ہیں. مثلا کسی گھر میں گئے، اے سی لگا ہوا ہے، اب آپ کو اے سی لینا ہے، آپ نے دیکھا یار اے سی اچھا کام کر رہا ہے، کولنگ اچھی کر رہا ہے، ساؤنڈ بھی ایسا نہیں ہے، سلیم بھی ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، آپ نے ایسے ہی پوچھ لیا یار یہ لینے کا ذہن تو ہے، کتنے کا لیا تھا آپ نے؟ اچھا، تو ایک ریٹ پتا چل جاتا ہے، 1 ٹن کا ہے، 1.5 ٹن کا ہے، 2 ٹن کا ہے، ایک ویلڈ کوسچن ہوتے ہیں. لیکن لینا ہی کچھ نہیں ہے، کرنا ہی کچھ نہیں ہے. ابھی عید کے دنوں میں بھی یہی ہوگا، ہزار قسم کے سوالات ہوں گے، کپڑوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، تو آپ جب جائیں گے تو آپ سے سوالات ہوں گے. مگر ہمیں سامنے والے کو جھارنا نہیں ہے. اگر سامنے والا ابو الفضول ہے، انتہائی فضول قسم کی باتیں کرنے والا ہے، یہ یاد رکھے گا ہم نے سامنے والے کو جھارنا نہیں ہوتا. ہم نے غور کر لیتے ہیں یار یہ بیچارے کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کو آتا نہیں ہے، یا اس کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس نے میری طرح کوئی فیضان مدینہ میں آ کر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں تھیں، شاید اس نے یہ حدیث ہی نہیں سنی، من سماتا نجات، جو چپ رہا اس سے نجات پائی، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. تو ہر بات فضول نہیں ہے، ہر بات بیکار نہیں ہوتی، لیکن بعض سوالات انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، غلط بیانی پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں سے بندہ ایوائڈ کرے. بچے بیکار قسم کی کسی کی فیملی میٹر میں انوالو نہ ہو. اندر کی باتیں کریدنے کی عادت نکال دیجئے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کیجئے کہ گھر کی باتیں باہر نہ کریں. یہ بچوں سے بھی کریدی جاتی ہیں. بچہ کچھ لینے جائے گا تو وہ بھی اس سے بھی کوریدا جائے گا. بچہ رکشے میں جائے گا تو رکشے والا کورے دے گا. اندر اندر سے باتیں نکال دیں. رشتہ داروں کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اندر کی باتیں نکالیں گے. امی نے آج کیا پکایا تھا، کل کیا پکایا تھا، آج افطاری میں کیا پکنے کا موڈ ہے، کل کیا پکا تھا، سحری میں کیا کھایا تھا، سارا وہ نکلوائیں گے. کوئی اس کا بظاہر ہوتا نہیں ہے. لوگوں کی عبادتوں کے بارے میں غیر ضروری سوالات، غیر ضروری کی میں قید لگا رہا ہوں، عبادات کے معاملے میں غیر ضروری سوالات کریں گے تو اس طرح کی غیر ضروری سوالات، فضول سوالات کو سمجھنے کے لیے امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ جس کا نام ہے میٹھے بول. کیا رسالہ ہے؟ اور ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ. یہ دو رسالے یہ انتہائی مفید ہیں، یعنی کہ بندہ باوقار بن جائے. زبان ہے نا، زبان انسان کا تعارف ہے، یاد رکھیے گا. زبان بھی، میں بھی کی قید کے ساتھ بات، زبان بھی ایک انسان کا بہت اہم تعارف ہے. ایک فلسفر کسی کو کہتا ہے کہ تو بول. کیا کہتا ہے؟ تو بول کہ میں پہچانوں کہ تو کیسا آدمی ہے. جب زبان بولتی ہے نا تو سامنے والے کا تعارف کروا دی. جسے کوئی بات کرتا ہے تو لگتا ہے یار علم کے دریا بہ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے، خوبصورت باتیں کر رہا ہوتا ہے، دلچسپ باتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات ایک شخص آتا ہے کہیں دعوت وغیرہ میں بیٹھ کے بات شروع کرتا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، ٹیبل کے گرد رش لگ جاتا ہے. باتیں اتنی دلچسپ، بڑی معنی خیز باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ باتیں کر رہے تو ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یار کیا ہے، لوگ بھاگ جاتے. تو ہمیں اس کو بھی لگتا ہے میرے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. لفٹ نہیں بھائی، بات کرنے نہیں آتی. کب خاموش ہونا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس سے بولنا ہے، کس سے نہیں بولنا. آپ کی بات میں وزن ہوگا تو لوگ بات سنیں گے نا. ادھر ادھر کی باتیں سے تو کوئی نہیں دلچسپی لیتا. پھر جو دلچسپی لیتے ادھر ادھر کی باتوں میں، خود ان کے اندر کوئی ایسی خاص چیزیں نہیں ہوتی. تو خاموش آدمی پسند کیے جاتے ہیں، کم گو لوگ پسند کیے جاتے ہیں. اور جب کلام کرے تو پھر عمدہ کلام کرے، بہتر کلام کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں والا کلام کرے، نہ خاموش رہے. کہ جسے کہا گیا جسے خاموشی دی گئی
اس سے حکمت دی جاتی ہے، اس کے قریب ہو جاؤ کہ اس کو حکمت دی جاتی ہے، دانائی دی جاتی ہے، وہ عقل مند کہلاتا ہے۔ تو فضول گفتگو سے بچیے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اور فضول سوالات سے خود کو بچائیں، ایسے سوالات سے خود کو بچائیں جس سے سامنے والا جھوٹ میں پڑ جائے، شرمندہ ہو جائے، بغیر کسی وجہ کے ان کے امتحانات کی تیاری تو جناب وہ نمبرنگ کی پوچھ گیا، جب بیچارہ فیل ہو گیا، اب کس کس کو بتایا میں فیل ہو گیا ہوں؟ بولے یار فیل ہو گیا، کیوں فیل ہوگا؟ پوچھ رہا کیوں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے کیوں فیل ہوا؟ یار اس سے پوچھو جس نے فیل کیا ہے، کیوں فیل ہو گئے؟ اب بتاؤ یار، اب یہ بیچارہ ویسے ہی گھر سے 10 باتیں سن کر آیا، اب تم کو جواب دے گا یہ کہ کیوں فیل ہو گیا؟ کم نمبر ہے، کیوں کم نمبر آئے؟ داخلہ نہیں ملا، کیوں داخلہ نہیں ملا؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، بعض جگہوں پر بعض سوالات ویلڈ ہیں، کرنے کے ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ پر ضرورت نہیں ہوتی، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، رہنے کے، گھر کے اندر کے، باہر کے، ہزار موضوعات آپ لے لیجئے، ہر سوال ہر ایک سے نہیں کیا جاتا۔ امیل سنت کی میں نے طبیعت دیکھی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، قریب سے قریب ترین اسلامی بھائی کے بھی گھر بار کے معاملے میں ان کو معلومات نہیں ہوتی، کاروبار کے معاملے معلومات نہیں ہوتی، ان کی طبیعت میں ہی نہیں ہے۔ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا، کسی کی بزنس لائف میں انٹرفیئر کرنا، کسی نے اگر کوئی دعا کا کہا، کسی نے اگر کوئی پوچھا، کوئی بات بتائی، جتنی بات اس نے کی اس کے مطابق آپ نے جواب دیا اور خاموش، بالکل خاموش۔ تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا۔ لوگ بعض اوقات تعویذات لینے جاتے ہیں نا روحانی علاج کے لیے، ہمارے تعویذات کا باقاعدہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، ان تعویذات والوں سے بھی آپ کو اگر واسطہ پڑے تو پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگ آ کر کتنی باتیں بتاتے ہیں۔ ارے بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی باتیں، بہن کی باتیں، باپ کی باتیں، ماں باپ کے معاملات، بھائی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کھول کھول کر بات بیان نہیں کی جاتی۔ دینا اس نے پھر بھی وہی تعویذ ہے، اس نے دینا وہی ورد و وظیفہ ہے جو میٹر ہے۔ یعنی ہم کسی سے پوچھنے جاتے ہیں تب بھی ہمیں ایسا تمیز نہیں ہوتی کہ ہمیں کتنی بات پوچھنی ہے کتنی بات نہیں پوچھنی، اور جب اپنی بات بتانے بیٹھتے ہیں نا تب بھی یہ نہیں سمجھتے کہ کیا بات بتانی ہے کیا بات نہیں بتانی ہے۔ یہاں اتنے ہزاروں اسلام میں جمع ہو جاتے ہیں نا، تھوڑی بہت دوستی ہو جاتی ہے، تعلقات ہو جاتے ہیں، ارے بھائی میرے گھر کے حالات، اب گھر کے حالات، غربت، پریشانی، قرضہ، باپ تو ماں تو بھائی تو بہن تو سب کے راز، سب کی باتیں کھول دیں گے، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ پریشانی ہے، تکلیف ہے، صرف یہ کہہ دیں دعا کیجئے گا۔ آپ کو لگتا ہے یہ اس سے میں دعا کراؤں گا تو کچھ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کہہ دیجئے دعا کیجئے اللہ میرے گھر کے حالات اچھے کر دے، ختم۔ میرے گھر والوں کے حالات اچھے کر دے، میرے گھر والے کے حالات اچھے کر دے۔ تو ضرورت کیا ہے بولنے کی کہ میں کس کے لیے دعا کروا رہا ہوں، میرے گھر میں کیا مسائل ہیں؟ ہم کیوں کسی سے اپنی گھر کی اندر کی باتیں ڈسکس کریں؟ اور پھر اگر کرنا ہی ہے تو آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور بنی ہوئی ہے، کئی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اچھے پہلو پر غور کریں۔ گھر چھوٹا ہے تو صحیح، نہ ہوتا تو طبیعت خراب ہے، کچھ تو صحیح ہے گھر بدن میں، اگر وہ بھی خراب ہوتا تو اچھے پہلو پر غور کریں۔ تو فضول کلام، فضول بحث، فضول سوالات، اور اس میں بھی بعض اوقات گناہوں بھرے سوالات، گناہوں بھری باتیں، کوریدنے کی باتیں، ان کی تمیز پیدا کرنے کے لیے مہربانی کر کے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا بغور مطالعہ کریں، کئی دفعہ مطالعہ کریں۔ ایک چیز سمجھ نہیں ہونا تو کئی بار پڑھنا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا خاموش شہزادہ مختصر سا رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیں، میٹھے بول، تاکہ جب بولیں تو اچھا بولیں، لوگوں کا دل خوش ہو جائے،
لوگ ناراض نہ ہوں، ماں باپ راضی ہوں. تو میٹھا بول کیا ہوتا ہے، اچھی بات کیا ہوتی ہے، یہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا نہیں بولنا چاہیے، یہ سیکھنے سمجھنے کے لیے میٹھے بول رسالے کا مطالعہ کریں. یعنی کہ دعوت ابھی جو آپ جس ماحول میں نا، معتکفین سے میں عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ جس ماحول میں نا، یہ سمجھے کہ یہ ایک مشق ہے. آپ کو تھیوری بھی دی جا رہی ہے، آپ کو لٹریچر بھی دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک پریکٹیکل ماحول پیدا کروانے کی بھی کوشش کی جائے گی. تو آپس کے ماحول میں اب جب آپ اتنے سینسٹیو ہو جائیں گے نا، اور جب سوچیں گے یار یہ بات پوچھوں، کیوں پوچھوں، کیوں پوچھوں، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، میرا کیا تعلق ہے اس بات سے، نہیں پوچھتا، آپ خاموش ہو جائیں گے. یہ شروع میں آپ کو مشقت ہوگی، غور کرنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، کبھی غلطیاں بھی کر جائیں گے. غلطی ہو جائے تو بقصد درود پاک پڑھ لیں کہ کیوں غلطی کی. تو یوں آہستہ آہستہ پھر یوز ٹو ہو جائیں گے. بہت وقت آپ کا بچے گا، اس پورے وقت میں آپ جائزہ لیں گے نا، جو وقت آپ کا بچ رہا ہوگا، آپ کے قرآن کی تلاوت انشاءاللہ بڑھ جائے گی، آپ کے ورد و وظائف انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، آپ کے اوراد و وظائف انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، آپ کے درود پاک انشاءاللہ بڑھ جائیں گے. آپ کو خاموشی کی برکت سے اور فضول گفتگو اور گناہوں بری گفتگو سے بچنے کی برکت سے آپ کو روحانیت ملے گی، رقت ملے گی، سوز ملے گا، عبادت میں آپ کو مزہ آئے گا، آپ کے پاس ٹائم اسپیس ہوگا، وقت کی بچت ہوگی. بولتے بھی تو وقت تو نکلتا ہے نا، میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں نا، تو وقت بھی تو نکلتا چلا جا رہا ہے نا، وقت بھی تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے نا. مجھے بات کرتے ہوئے کم از کم نہیں تو نہیں کوئی 10 منٹ سے 12 منٹ تو ہو ہی گئی ہوں گی، جیسے زیادہ ہو گئی ہوں گی. بول رہا ہوں وقت تو جا ہی رہا ہے نا، لیکن اب میں نے اس وقت کو استعمال کر کے ضائع کیا اس وقت کو، یا اس وقت سے میں نے کوئی ریٹرن لیا ہے. اللہ قبول کر لے، مجھے نیت اچھی نصیب ہو جائیں تو انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا نا. آپ سن رہے ہیں، اگر آپ اچھی نیت سے سن رہے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا نا انشاءاللہ. تو یہ وقت جو ہم خرچ کر رہے ہیں، وقت خرچ کیا جاتا ہے نا، تو جیسے رقم فضول خرچ نہیں کی جاتی، اس طرح وقت کو بھی فضول خرچ نہیں کیا جاتا. جس طرح رقم ضائع نہیں کی جاتی، وقت کو ضائع نہیں کیا جاتا. تو یوزفل پرسنالٹی بنے، سوچنے والے شخصیت بنے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کتنا بولنا ہے، کتنا نہیں بولنا. ہاتھ میں تصویر رکھیں، ڈیجیٹل تصویر رکھیں، کوئی بھی تصویر رکھ لیں، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ ورد و وظائف پڑھ سکیں، اوراد و وظائف پڑھ سکیں، درود پاک کی کثرت کر سکیں. اور ویسے ہی آپ مسجد میں، تو مسجد کے ویسے ہی ہم کو آداب ملحوظ رکھنے پڑیں گے، اور رکھنے چاہیے، تاکہ یہاں پر بیجا دنیاوی گفتگو نہ ہو جائے، ہنسی مذاق نہ ہو جائے، اور کہکہ نہ لگ جائے. جب آئیں تو پھر پائیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، سوالات شرعی حوالے سے سیکھنے سمجھنے کا یا موقع ملے وہ کریں. تو ہم اپنے آپ کو فضول گفتگو، بیجا سوالات، غیر ضروری سوالات، غیر ضروری کسی کے معاملات میں پڑھنے سے ہم خود کو بچائیں گے. اس کی کوئی نیت ہے نہیں ہے. نیت ہے، تھوڑا ہاتھ اٹھا کر دی، نیت اچھی کیا کریں، اور ذہن بنایا کرے کہ نہیں یار، اچھا غور کیا کریں کہ یار یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں میرے میں ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فضول گفتگو، گناہ بری گفتگو سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ.